وما قدر اللہ حق قدرہ، کافروں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ قدر جاننے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اب یہاں دیکھیں، غور طلب امر یہ ہے کہ کافروں نے یہ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالی کسی بشر پر، کسی انسان پر کتاب کو نازل کرے، اس پر وحی نازل ہو، اور اس کا یہ مقام و مرتبہ ہو کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے، اور اس میں یہ طاقت و قوت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں، انہوں نے نبوت کا انکار کیا ہے، اللہ کا تو انکار نہیں کیا، اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا، لیکن چونکہ نبی کے مقام و مرتبے کو تسلیم نہ کرنا در حقیقت اللہ کی قدرت کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن بن گیا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جس نبی کو، جس ولی کو، جس فرشتے کو جو مقام و مرتبہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے حضور کے مقام کا انکار نہیں کیا، در حقیقت انہوں نے اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھا، اللہ کی قدرت اور طاقت کو انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، ان اعتراض کرنے والوں میں یہودی بھی تھے، تو فرمایا ان یہودیوں سے پوچھیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے اپنی کتاب کو نازل کیا اور جسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ نور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو نور دینے والا، آپ کو مقام دینے والا اور آپ کو کتاب دینے والا کون ہے؟ وہ رب جو موسیٰ علیہ السلام کو مقام و مرتبہ دے سکتا ہے، اسی رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ وَهُدًى لِلنَّاسِ، وہ توریت کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ، قراطیس کاغذوں کو کہتے ہیں، اس توریت کو تم کاغذوں میں لکھ کر رکھتے ہو۔ تُبْدُونَهَا، اس کی کچھ باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور توریت کی اکثر باتوں کو تم چھپاتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ، اور تمہیں سکھایا جاتا ہے ان باتوں کا علم کہ جو تم نہیں جانتے تھے، قرآن کے ذریعے اور حضور کے ذریعے تمہیں وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، اس سے پہلے یہ سوال کیا گیا، یہ بتاؤ کون سکھاتا ہے، کس نے کتاب نازل کی؟ اے محبوب آپ فرمائیے اللہ نے نازل فرمائی۔ ثم ذرہم، پھر اے محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں، فی خوضہم یلعبون، تاکہ وہ اپنی غفلت میں مشغول رہیں اور بھٹکتے رہیں۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا، مسلمان کمزور تھے، تو حکم دیا گیا کہ ان کو ان کے حال پر رہنے دیں۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے اللہ کی طرف سے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب قرآن پاک ہم نے نازل کی، مبارکن، بڑی برکت والی کتاب ہے۔ یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے، اور جو قرآن پاک سے وابستہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر وہ کرم فرماتا ہے کہ دونوں جہاں کی برکتوں سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پیاری کتاب سے مزید محبتیں عطا فرمائے۔ مصدق الذی بین یدیہ، یہ کتاب بڑی برکت والی ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، توریت انجیل زبور کی تصدیق کرتی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ،
یہ اس لیے نازل ہوئی تاکہ محبوب آپ ڈر سنائیں مکے کے رہنے والوں کو۔ ام القری یہ مکہ مکرمہ کا لقب ہے۔ ام کے معنی اصل، ماں، قرا کے معنی شہر، شہروں کی ماں، شہروں کی اصل۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ دنیا میں شہر کی حیثیت سے جو آباد ہوا، سب سے پہلے مکہ مکرمہ آباد ہوا۔ دوسری بات فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھیں وہ اصل ہے، وہ مرکز ہے۔ اس مناسبت سے اسے ام القری کہتے ہیں۔ اور آج کل کے سائنٹسٹ وہ دنیا کے نقشے پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ خصوصاً مکہ مکرمہ کی اگر پیمائش کی جائے، دنیا کی جو آبادی پھیلی ہوئی ہے، جو شہر پھیلے ہوئے ہیں، تو آج بھی پوری دنیا کے نقشے پر خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ دنیا کے نقشے پر سینٹر میں واقع ہے۔ ام القری، شہروں کی ماں، شہروں کی اصل، شہروں کی جان۔ تو یہاں کے رہنے والوں کو اللہ کا ڈر سنائیے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہم اس آیت کریمہ میں تھوڑا غور کریں، سوچیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز دیکھیں۔ فرمایا جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی یقین رکھیں گے اور نمازوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اب ہم ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن نمازوں میں اگر کوتاہیاں ہیں تو اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر تصور آخرت میں کچھ کمی ہے۔ آخرت کا وہ تصور نہیں پیدا ہو پا رہا کہ جو ہونا چاہیے۔ وہ تصور کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو بس ایک ہی خیال ہر وقت ذہنوں اور نظروں میں ہو کہ مجھے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اور مر کر جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت مجھے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے اور انسان اپنے ہر دن کو آخری دن تصور کرے، پھر کوئی بھی معاملہ ہو اس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ سب سے بڑا ظالم وہی ہے۔ او قال، یا وہ کہے اوحی الی، میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے، وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی جاتی، وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَمَنْ قَالَ، اور جو شخص یہ کہے سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان قریب میں بھی نازل کر دوں گا جو اللہ نے نازل کیا اس کی مثل، تو اس طرح کے کلمات کہنے والے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اب موت کا تصور دیا گیا، اور یہ تصور دیا گیا، ذرا سوچو، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خصوصاً کفر و شرک کرتے ہیں، موت کے وقت ان کا کیا عالم ہوگا۔ سارا عیش اور مزہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اے سننے والے کاش تو دیکھے، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم فی غمغات الموت، گنہگار موت کے جھٹکوں میں ہوں گے، نزع کی کیفیات ہوں گی، اور وہ کیفیات کہ فرمائے ایک ایک جھٹکا اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر ایک ایک رگ پر فرشتے تھام کر نہ بیٹھے ہوں تو وہ مرنے والا چیختا چلاتا ہوا جنگلوں میں نکل جائے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کی زبان کو بھی فرشتے پکڑ لیتے ہیں، وہ ہل نہیں سکتا، اور ایک ایک موت کا جھٹکا
تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ موت کے جھٹکوں کی مثال دی گئی اس طرح، فرمایا جیسے ایک ہنڈیا ہو، ہنڈیا میں ایک چڑیا ڈال دی جائے، ایک پرندہ ڈال دیا جائے اور ڈھکنا بند کر دیا جائے، آگ جل رہی ہے، اچھل رہا ہے، نہ تو مرتا ہے نہ اڑ سکتا ہے، کیا کیفیات ہوں گی؟ فرمایا زندہ کھال ادھیڑ لینے سے بھی زیادہ تکلیف موت کے جھٹکوں کی ہے، کینچیوں سے کاٹ دینے سے بھی زیادہ تکلیف موت کے جھٹکوں کی ہے، لیکن یہ جھٹکے اسے ہی تکلیف دیں گے کہ جو گناہگار ہوگا، اور جو نیک شخص ہوتا ہے فرمایا موت کے وقت اسے جنت کے نظارے کرائے جاتے ہیں۔ وہ جنت کے نظاروں میں اور خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اسے موت کی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، جیسا کہ شہید کے متعلق فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بظاہر کوئی شخص شہید ہوتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں چیونٹی کاٹ لے تو جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف بھی موت کی شہید کو نہیں ہوتی۔ فی غمغات الموت، یہ ظالم جب موت کے جھٹکوں میں ہوں گے، نزع کے عالم میں ہوں گے، والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ان کی روح نکال رہے ہوں گے، فرمایا حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام منہ کے ذریعے اپنا دست مبارک انسان کے حلق میں ڈالتے ہیں اور آپ روح کو پکڑتے ہیں۔ روح کو ایسی چیز نہیں جسے ہم دیکھ سکیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں روح آتی ہے، اور وہ جب روح کھینچتے ہیں تو روح کی کھینچنے کی تکلیف ایک ایک نس کو ہوتی ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک میں اس طرح بیان کی گئی کہ جس طرح ایک نرم روئی ہو اور اس نرم روئی میں کانٹے کی شاخ پھنسی ہوئی ہو اور بڑی سختی کے ساتھ جب کھینچا جائے تو وہ پوری روئی کو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور ایک ایک کانٹے کی شاخ جو ہے وہ ایک ایک روئی کے ذرے میں چبھی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا موت کے وقت بھی ایک ایک رگ سے روح نکلتی ہے اور ایک ایک رگ اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن مرنے والا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے کہ مرتے وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ہم ایسے کھو جائیں، کاش گنبد خضرا کے سائے تلے سنہری جالیوں کی روبرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، اور پھر حضور کے قدموں میں، حضور کے جلووں میں ایمان و عافیت کی موت مدینہ منورہ میں نصیب ہو جائے۔ فرشتے پھر ان گناہگاروں سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اے ظالموں، اپنی روح نکالو اور اپنے رب کی طرف چلو۔ الیوم، آج کے دن، تجزون عذاب الہون، تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب بدلے میں دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ تم اللہ پر غلط باتیں کہا کرتے تھے، ناجائز باتیں، جھوٹی باتیں اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکا نہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا، اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، کوئی کرنسی نہیں، کوئی لباس تک نہیں، خالی ہاتھ آتا ہے، اور پھر جب دنیا سے جاتا ہے وہی عروج کے بعد وہی زوال ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں جس طرح تھا اسی طرح وہ قبر کے پیٹ میں ہوتا ہے، پر فرق یہ ہے کہ اب نیک اعمال یا برے اعمال اس کے ساتھ ہیں، اور ایک کفن، وہ بھی لٹھے کا کفن اس کے جسم پر ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور بے شک تم ہمارے پاس آئے تنہا،
نہ مال ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ کاریں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ فیکٹریاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ. کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں مال و اسباب دیے وہ تم اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ چکے دنیا کے اندر. وَمَا نَغَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اب جن لوگوں کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہوگا، کافر ہوں گے، ان سے فرمایا جائے گا کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی نہیں دیکھتے. الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ بت ہمارے شریک ہیں، خدائی میں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور تم ان کی پوجا کرتے تھے، یہ بت اب تمہاری سفارش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کافر کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی. لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، بے شک ان کے آپس کے رشتے ختم ہو گئے. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی. رشتے داری جس کی وجہ سے گناہ کیے گئے وہ رشتے کام نہ آئیں گے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم من گھڑت والے خیالات رکھتے تھے وہ خیالات اب تم سے گم ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تم نے اپنے خیالات سے ایک اپنا مذہب بنایا، دین بنایا جس کی کوئی حیثیت نہ تھی.